کبھی سوچا ہے کہ دن کے آخر میں اتنی شدید تھکن کیوں ہو جاتی ہے، بھلے ہی سارا دن کچھ خاص محنت والا کام نہ بھی کیا ہو؟ آج ہم اسی توانائی کی بات کریں گے، ایک ایسی مقدس توانائی جو ہماری زندگی کی اصل کرنسی ہے، اور دیکھیں گے کہ آخر اس کی حفاظت، اس کی نگہبانی کیسے کی جا سکتی ہے۔ چلیں اس سفر کو ایک بہت ہی سادہ سے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ جب صبح آنکھ کھلتی ہے نا، ایک نئے دن کی شروعات ہوتی ہے، تو دماغ میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ اور یہ صرف اٹھنے کی بات نہیں ہے، ذرا سوچیں، جب دانت صاف کر رہے ہوتے ہیں تب دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ خیالات کی ایک دوڑ لگی ہوتی ہے نا، آنے والے دن کی فکریں، گزرے ہوئے کل کی کوئی بات۔ یہاں تک کہ جب ناشتہ کرے ہوتے ہیں تب بھی اندر ہی اندر ایک آواز مسلسل باتیں کرتی رہتی ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہیں جن پر ہم اکثر دھیان نہیں دیتے، لیکن ہماری انرجی کا ایک بڑا حصہ یہیں خرچ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہی تو اصل نقطہ ہے، ہم اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی توانائی کو اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں کہ یہ توانائی کہاں بہہ رہی ہے، کہاں اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، اور کہاں یہ بس ضائع ہو رہی ہے۔ تو آئیے ذرا اس توانائی کے ضائع ہونے کے سفر کو دیکھتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک۔ یہ پہلا حصہ ہمیں دکھائے گا کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ انرجی کیسے خرچ ہوتی ہے، یا یوں کہیں کہ کیسے لیک ہو جاتی ہے۔ ہر صبح کا آغاز ایک فل چارج بیٹری کی طرح ہوتا ہے۔ رات کی نیند کے بعد ہماری توانائی اپنی بلند ترین سطح پر ہوتی ہے۔ جسم، دل، دماغ سب پرسکون ہوتے ہیں۔ یہ ایک نئی شروعات کا لمحہ ہے، بالکل فریش۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی دن شروع ہوتا ہے، یہ چارج تیزی سے گرنے لگتا ہے۔ ہمارے بے ترتیب خیالات ایک شور بن جاتے ہیں۔ دماغ ہر وقت کچھ نہ کچھ پلان کرتا رہتا ہے۔ تصورات کہیں کے کہیں بھٹکتے ہیں، اور جذبات کی لہریں ہمیں قابو سے باہر کر دیتی ہیں۔ اس کیفیت کو ایک بہت ہی زبردست مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ہمارا دن ایک طوفانی سمندر جیسا ہو جاتا ہے، اور ہم اس میں ایک بے بس لکڑی کے ٹکڑے کی طرح ہوتے ہیں جس سے لہریں جہاں چاہیں لے جاتی ہیں۔ کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں رہتا۔ تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رات ہوتے ہوتے وہ شدید ذہنی اور جسمانی تھکن کیوں محسوس ہوتی ہے؟ یہاں تک کہ اپنے سب سے پیاروں سے بھی اچانک چڑچڑاہٹ اور غصہ کیوں آنے لگتا ہے؟ یہ سب اسی توانائی کے ضیاع کی قیمت ہے جو ہم ہر روز ادا کرتے ہیں۔ اچھا، آپ جب مسئلہ سمجھ آ گیا ہے تو آئیے اس نادیدہ چور کی طرف بڑھتے ہیں جو ہماری یہ قیمتی توانائی چراتا ہے۔ آخر ہے کون یہ؟ یہاں ایک بہت ہی مرکزی تصور سامنے آتا ہے، نفس۔ اسے صرف انا یا ایگو نہیں کہا گیا، بلکہ یہ ہماری خواہشات، ہمارے خوف، ہماری سوچوں کا مجموعہ ہے۔ یہ وہ اندرونی آواز ہے جو ہماری توانائی کو مسلسل کھاتی رہتی ہے۔ اب ذرا اس سلائیڈ پر غور کریں۔ یہ دو راستے ہیں جو ہماری زندگی اختیار کر سکتی ہے، اور ان کا انحصار صرف ایک چیز پر ہے، ہماری توانائی کی سطح۔ ایک راستہ ہمیں جانوروں جیسی زندگی کی پستیوں میں لے جاتا ہے، جبکہ دوسرا ہمیں حقیقی انسانیت کی بلندیوں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس توانائی کو سنبھالنا صرف تھکاوٹ دور کرنے کا نام نہیں ہے، یہ وہ چابی ہے جو خود کو گہرائی سے سمجھنے کے دروازے کھولتی ہے۔ تو اب ہمیں مسئلہ بھی پتہ ہے اور اس کی وجہ بھی، لیکن سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ ہم اس کے بارے میں کر کیا سکتے ہیں؟ اس کے حل کے لیے ایک خاص اصطلاح استعمال کی گئی ہے، نفس کے خلاف جہاد۔ اور یہاں یہ بالکل واضح کیا گیا ہے کہ یہ ایک اندرونی، ایک ذاتی جدوجہد ہے، یعنی اپنی توانائی کو فضول خواہشات، منفی سوچ اور بے قابو جذبات میں ضائع ہونے سے بچانے کے لیے شعوری کوشش کرنا۔ اور اس جدوجہد کے لیے کچھ عملی قدم بھی ہیں۔ پہلا قدم یہ پہچاننا کہ توانائی کہاں ضائع ہو رہی ہے۔ دوسرا قدم اس ضائع کو روکنا، اور تیسرا قدم پھر اس بچائی ہوئی توانائی کو کسی مثبت کام جیسے خود کو سمجھنے یا کچھ نیا سیکھنے میں لگانا۔ اور جب اس جدوجہد میں کامیابی ملتی ہے تو ایک بالکل نئی حقیقت سامنے آتی ہے۔ یہ حصہ ہمیں دکھائے گا کہ توانائی کو محفوظ رکھنے کے نتائج کتنے گہرے اور زندگی بدل دینے والے ہو سکتے ہیں۔ جب توانائی کو کامیابی سے بچا لیا جاتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ بصیرت تیز ہو جاتی ہے۔ مطلب ہم چیزوں کو صرف اوپر سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی حقیقت کو سمجھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ ہم صرف
الفاظ نہیں سنتے بلکہ ان کے پیچھے چھپے جذبات اور نیت کو بھی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ہماری سمجھ گہری ہو جاتی ہے۔ اور پھر علم کا ایک اعلیٰ درجہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کتابی علم نہیں ہوتا، بلکہ ایک ایسا علم ہے جو اچانک دل میں اترتا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا راز خود بخود کھل گیا ہو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل رہنمائی اور شور میں ایک بہت بڑی تبدیلی لاتا ہے۔ زندگی کے راستے صاف نظر آنے لگتے ہیں اور ایک اونچے شور تک رسائی ممکن ہو جاتی ہے۔ آخر میں میاں محمد بخش کا یہ شعر پورے موضوع کو سمیٹ لیتا ہے کہ آئے جگتے علم پڑھن دے کارن باج علم دے رہ حیوان میاں، یعنی لوگ دنیا میں علم حاصل کرنے آتے ہیں لیکن اپنی ذات کے علم کے بغیر وہ جانوروں کی طرح ہی جیتے ہیں۔ تو آج کی یہ ساری گفتگو ہمیں اس ایک سوال پر چھوڑ جاتی ہے: آپ کی اپنی یہ مقدس توانائی کہاں لگائی جا رہی ہیں اور کہاں بے دردی سے ضائع ہو رہی ہے؟ اس کا جواب صرف آپ کے پاس ہے۔